अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के छत के ऊपर से मैं आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई और केस वो था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई का टाइम दिया था कि 14 मई को इंतखाबात कराने हैं और वो इंतखाबात 14 मई को नहीं हुए। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई इस तरह का आर्डर जारी करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोई तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे, कोई हुकूमत को, उसके साथ साथ जो भी मुलव्वस अफराद हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के जो पहले रिमार्क्स थे वो यही था कि आइन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए चाहे शहादत भी हो जाए, यानी कोई कुर्बानी देनी पड़े। तो चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था। आज जब ये समाअत शुरू हुई तो बहुत सारे लोग बड़े दिल में वो क्या कहते हैं कि जी मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात लेके पहुँचे और ये ख्याल था कि थी वो जैसे वो शेर है ना गालिब का, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए मगर तमाशा न हुआ। इसलिए हम भी वो देखने गए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज क्या बड़ा आर्डर करते हैं, आज तो हुकूमत को हिला के रख देंगे। और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरान बड़े पुरुमीद थे और उनका ये ख्याल था कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को घर भेजेंगे, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत लगाएंगे, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा आर्डर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब, उसके कारकुन, उसके लीडरान जो हैं वो उस आर्डर की मोहब्बत में डांस करेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आर्डर आया वो आर्डर बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन था। लेकिन ये हैरान कुन आर्डर क्यों आया, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे अभी जो धरना चल रहा है ना मौलाना फजल रहमान का, वो मेन काज है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में मजमा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठा हुआ है। मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पे मौजूद है, मौलाना फजल रहमान मौजूद है। ज़रा मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोई 2-4 जो है ना वो रिमार्क सुना देता हूँ, फिर ज़रा आप वो सोचिएगा कि इससे पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि बस 14 मई तो आगे नहीं भाईजान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा कि बाहर के हालात देखे आपने, आइन पे अमल दरामद किसने कराना है। फिर उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आइन के मुताबिक फैसले नहीं देते, हालात को भी देख के देते हैं और पार्टी का कंडक्ट भी देखेंगे, इसलिए हम समाअत लंबी मुलतवी कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे जगह चेंज करनी पड़ी है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा दिल है कि मैं आपको ज़रा पार्लियामेंट के छत से ये मनाजर भी साथ साथ दिखाता रहूँ। मोबाइल हीट अप हो गया था। तो बाद में ये कर रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज बदले बदले से सरकार नज़र आए। और सरकार क्यों बदले बदले से नज़र आए? क्योंकि मौलाना फजल रहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज वो बात कर रहे थे मईशत की। पहले वो कहते थे कि आइन के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हम कुर्बानी देंगे, आज वो बात कर रहे थे मईशत की कि भाईजान, और साथ में बड़ा दुख का इज़हार कर रहे थे, कह रहे थे कि रात को मैं लाहौर से आ रहा था तो मैंने रोड पे देखा तो वो लोडर गाड़ियां नहीं थी, लोडिंग करने वाली, अनलोडिंग वाली। तो वो उस दुख में थे कि जनाब वो गाड़ियां होनी चाहिए थी। तो भाईजान, ये मुल्क को हिजानी कैफियत में किसने मुब्तला किया? जब फुल कोर्ट की डिमांड सारी जो है वो आप हुकूमती इताअत कर रहा था तो क्यों आपने कहा? और इवन हुकूमती इताअत की फुल कोर्ट की क्या डिमांड, आपने तो उनको सुनने से इनकार कर दिया। तो ये जो कुछ है ना चीफ साहब, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका हाथ है। ये जो 3 रुकनी बेंच आप बनाते रहे हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जनाब मोहतरम आप खुद और साथ इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ भी मामला जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद चीफ साहब एक और फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि अगर ऐसे हालात में जो है वो इंतखाबात हुए तो कौन मानेगा? सियासी पार्टियां खुद आपस में बैठे हैं, वो अटॉर्नी जनरल को कह रहे हैं बिठाएं। तो भाईजान, ऐसे आपने तो क्या कहा? आप तो कहते थे इलेक्शन होंगे ही होंगे। आपने तो अजीबोगरीब फैसले दिए, ये पंजाब और केपी का अलग अलग से आपने फैसला दिया। तो मुझे ये बताएं कि चीफ साहब इसमें कसूर किसका है? इसमें डायरेक्टली तौर पे आप और आपके बेंच का कसूर है। जब आपको ये कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट बना दे, उस वक्त आप फुल कोर्ट बनाने को तैयार नहीं थे। आज मगरमच्छ के आंसू आप रो रहे हैं। आज आप ये बता रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, मुल्क नीचे चला गया है, गरीब फलां है, मुझे दुख हो रहा है, इदारों को समझना चाहिए, सियासी पार्टियों को। तो भाई, जब सियासी पार्टियों को आप सुन नहीं रहे थे उस वक्त आप कौन सी हवा में थे? आप एकदम आप यू टर्न ले रहे हैं। यू टर्न आप क्यों ले रहे हैं कि आपके सामने आके बड़ी तादाद में लोग बैठ गए हैं। वो सामने आप देखें पूरा जनाब, वो कहाँ से लेके और ये जनाब पार्लियामेंट से आगे तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो चीफ साहब, ये आपको चाहिए था ना उस वक्त सोचते, जब आप सुन ही किसी को नहीं रहे थे, जब आप कह रहे थे हमारा तो बाइकाट किया जा रहा है, तो आप
جب آپ قابو آئے ہیں تو پھر آپ یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اور آپ نے سماعت بھی کیوں ملتوی کی لمبی؟ ویسے تو آپ کہتے تھے ہم ڈے بائی ڈے یہ میٹر سالو کریں گے، سماعت اس لیے ملتوی کی کہ یہ لوگ چلے جائیں یہاں سے، اور آپ نے ان کا ذکر بھی کیا، اور آپ نے کہا کہ کون عمل درآمد کروائے گا جب یہ صورتحال ہوگی اور اس طرح کے حالات ہو گئے۔ تو چیف صاحب یہ آپ ہی تھے جو کسی کو ویلکم کہہ رہے تھے، کسی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ان لوگوں کو یہاں پہ آنے پہ مجبور آپ نے کیا، آپ کے فیصلوں نے کیا، آپ کے بینچ نے کیا۔ لاہور میں بینچ بنتا ہے تو یہی بینچ وہاں پہ چلا جاتا ہے، اسلام آباد میں بینچ بنتا ہے، جو بھی اہم کیس لگتا ہے عمران خان کو پرائرٹی پہ آپ ریلیف دیتے ہیں، تو پھر دوسری سیاسی پارٹیاں کیا کریں؟ دوسری سیاسی پارٹیوں نے آپ کو وہ سمجھ آ گئی تھی آپ کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے، تو آپ نے لائن بدلی، لیکن آپ کی لائن بدلنے کے باوجود آپ کے خلاف ریفرنس نہیں رکا۔ اور اب کیا ہوا کہ قومی اسمبلی نے آج قرارداد منظور کر دی، اس قرارداد میں آپ کے خلاف اور دیگر ججز جو بھی مس کنڈکٹ کے جنہوں نے کیا ہے ان کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اب آپ کے خلاف ریفرنس آ نہیں رہا۔ چیف صاحب سمجھے آ گیا ریفرنس آپ کے خلاف، تو اب آپ وہ 700 ماہ کی کالیں اور وہ سارا سلسلہ، اور آپ اس وقت کہتے تھے کہ جی یہ ملک دشمن ہے اور فلاں یہ ہے اور جو آئین سے غداری کرے گا، اور آج تو یہ خیال تھا نا کہ آپ نے تو آتے ہی وہ پھیر دینا ہے، جناب رندہ پھیر دینا ہے۔ آج تو آپ بہت سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ اس معاملے میں وزیر اعظم پاکستان کو نیل کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور آپ نے کہا تھا کہ سخت ترین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں، تو پھر سخت ترین نتائج کیوں نہیں آپ نے دیے؟ اس لیے نہیں دیے کہ مولانا فضل الرحمان یہاں پہ ہزاروں لوگ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح کے فیصلے نہیں دے سکتے، کیونکہ ون سائیڈڈ فیصلوں کا دور گزر گیا چیف صاحب۔ وہ جو مرضی کے فیصلے تھے، مرضی کی کورٹس تھی، وہ جو فون کالز لیک ہوئی طرح طرح کی، وہ والا معاملہ اب ختم ہو گیا نا۔ اب جناب علی اب کیا ہو گیا؟ اب یہاں پہ مولانا کھڑا ہے، اور مولانا کی جو لین و لینتھ ہے نا وہ بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ مولانا جہاں پہ بال پھینکتا ہے وہ ریورس سوئنگ کرانا چاہے، آؤٹ سوئنگ کرانا چاہے، ان سوئنگ کرانا چاہے، وہ کروا لیتا ہے۔ اور اس کے جو ماننے والے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جناب مور اٹھا کے لے جا رہا ہو، کوئی سالن لے کے جا رہا ہو، کوئی کوکو کولا کی بوتل لے کے جا رہا ہو۔ ویسے چیف صاحب اگر آپ کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں غلط کر رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ملک میں تشدد پھیل رہا ہے، تو تب آپ کو سمجھ نہیں آئی جب عمران خان کو آپ ویلکم کہہ رہے تھے؟ یہ تو رات کو جب خبر لیک ہوئی کہ آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے تو آپ نے یہ لائن پکڑی۔ آپ نے یہ لائن تب بھی پکڑی تھی جب آپ نے 2 اپنے جج ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لانے تھے، اور آپ نے حکومت کو طرح طرح کی کہانیاں سنائی تھیں، اور حکومت کے ساتھ طرح طرح کی آپ کی باتیں ہوئی تھی، لیکن پھر جب آپ نے اپنا کام نکلوا لیا تو پھر آپ نے حکومت کی منجی ٹھوکنی شروع کر دی۔ اب حکومت کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کام نکلوانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ لائن لی کہ میرے خلاف ریفرنس نہ آئے یا قرارداد نہ آئے، یہ قومی اسمبلی آپ کے حوالے سے قراردادیں پیش کرتی رہی، اور آپ جناب آپ نے تو کیا کیا؟ باقی چھوڑیں، آپ نے تو رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں بدلنے دیا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں ملک میں قانون نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، تو لا اینڈ آرڈر تو آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ بھی اس کا ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بنتا ہے تو آپ اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ ایک FIA کے انسپیکٹر تک نہیں تبدیل کر سکتے، یہ آپ ایگزیکٹو کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو پوری وفاقی کابینہ تبدیل کرتی ہے تو چیف جسٹس صاحب آپ روک لیتے ہیں، وفاقی کابینہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں رجسٹرار یہیں رہے گا، اور رجسٹرار آج بھی یہاں پہ ہے، اور رجسٹرار آج بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اصل آئین قانون کو جوتے کی نوک پہ کس نے رکھا؟ کس نے؟ وفاقی کابینہ، صرف وزیر اعظم پاکستان نہیں، پوری وفاقی کابینہ کا فیصلہ تھا، اس سے پہلے پارلیمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ ایک 22 گریڈ کے افسر، آپ نے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی بڑا دکھ مجھے ہو رہا ہے، یہ میری گواہی تو چڑیاں بھی دے رہی ہیں، مطلب جو بات میں کر رہا ہوں وہ بھی پہلے خاموش تھی، جب یہ اس طرف میں آیا ہوں تو وہ بھی گواہی دے رہی ہے کہ چیف صاحب یہ سارا کچھ جناب محترم کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب خلیل میاں فاختائیں اڑا رہے تھے نا، جب ابھی مولانا یہاں نہیں پہنچا تھا، تب تو آپ جناب اٹھا کے پھینک رہے تھے، آپ تو اس طرح وزراء سے بات کرتے تھے جیسے کسی کمی نہ گال کری تھی، اور آپ کیا صرف سنتے تھے علی ظفر کو؟ آپ صرف PTI کے لوگوں کو سنتے تھے؟ 6 دن آپ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے وکلاء کو بٹھائے رکھتے، اور آخر میں کہتے ہم نے اخبار میں پڑھ لیا، آپ نے بائیکاٹ کیا، نہیں سنیں گے آپ کو۔
آج آپ کی بڑی ممتا جاگ گئی ہے صاحب کے لیے چیف صاحب. ممتا اس لیے جاگی ہے کہ مولانا وہ بیٹھا ہوا ہے, مولانا بندے لے کے آ گیا بھائی جی. اب آپ مطلب اب تو پھر وہ مقابلہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے نا, تو آپ تو سارا کچھ جائز کنکلوڈ کرتا ہوں. اور اب چیف جسٹس آف پاکستان بری طرح جو ہے وہ پھنس گیا, کیونکہ انہیں اپنی حدود سے تجاوز کی, اور اب انہیں فیس سیونگ چاہیے. اگر وہ سخت فیصلہ دیتے ہیں تو وہ قانونی آئینی طور پہ پھنس جائیں گے, اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں جو ان سے امیدیں تحریک انصاف لگا چکی ہے وہ معاملہ پیچھے ہٹے گا. فیس سیونگ چاہیے, اور اٹارنی جنرل سے وہ ترلے کر رہے ہیں. انہوں نے آج اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ بیٹھیں, اور اٹارنی جنرل کا ہم تو بیٹھنا چاہتے ہیں, معاملات تو طے ہو گئے تھے, دوسری پارٹی بھائی جان نہیں بننا چاہتی. اور آج چیف جسٹس نے کبھی نار کو گلزار بناتا ہے, کبھی گلزار کو نار, تو پہلے نار تھے آج گلزار بنانے کی کوشش کی لیکن مشکل ہو گیا. اب جناب علی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں نے کی وجہ سے آج چیف صاحب کو آگے جانا پڑا. 7 دن آگے چیف نے دیے, جو ہے وہ 8 دن, بلکہ 23 مئی کو یہ سماعت ملتوی کی ہے. آج ویسے جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر تو بالکل ہی چپ رہے. جسٹس اعجاز الحسن تو منیب اختر تو لگتا مطلب کیس سن ہی نہیں رہے سن, مطلب بالکل خاموشی, اتنی خاموشی. ورنہ اعجاز الحسن ایسے ایسے سوال اٹھاتے ہیں اور منیب اختر ایسے ایسے ریمارکس مارتے تھے, اور پھر چیف صاحب اوپر سے مسکراتے ہوئے اس کو جناب تڑکا لگاتے تھے. لیکن آج کی سماعت کے دوران کچھ بھی نظر نہیں آیا. کیوں نظر نہیں آیا؟ کیونکہ مولانا وہ بیٹھا ہوا ہے, مولانا سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ فرق ہے جی کہ جب اس انداز میں ڈیل کیا جائے تو کیا حساب کتاب بنتا ہے. جب پارلیمنٹ صرف قراردادیں پیش کر رہی ہو, پاس کر رہی ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے. اور جب لوگ یہاں پہ آ جائیں دروازے کے سامنے, اور پھر کیا ہوتا ہے. یہ ہے فرق. آج بڑے یہ خبر تھی کہ آج چیف صاحب وزیر اعظم کو اڑائیں گے, لیکن آج چیف صاحب مطلب درمیانی رستہ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کرا.